بارگاہ کرم میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جو گجرات کے ساحلی علاقے میں واقع ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں گجرات کے مشہور شہر اناوا کی، جو گجرات کا ایک ساحلی اور سرحدی علاقہ ہے، اور جہاں شمس العارفین پیر سید شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ عالیہ موجود ہے، جنہیں لوگ عقیدت و محبت سے حضرت شاہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اے خدائے پاک اے رب الکریم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار نے۔ آپ سلسلہ سہروردیہ کے مشہور و معروف بزرگ حضرت سید مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت پیر سید نصیر الدین علیہ رحمہ ہے، جو خود بھی عظیم صاحب ولایت گزرے ہیں۔ ناظرین کرام، بزرگان دین کے حالات و واقعات کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان پاک نفوس قدسیہ نے طلب مولا میں کس طرح دنیا کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت شاہ علیہ رحمہ بھی ایک ایسے ہی تارک الدنیا واقع ہوئے ہیں، جن کی عبادت و ریاضت بڑی سخت تھیں۔ آپ دنیا اور اہل دنیا کی طرف کبھی توجہ نہیں فرماتے تھے، ہر وقت یاد الہی میں سخت مجاہدات کرتے رہتے تھے۔ یہ اولیاء کاملین ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی دنیاوی آسائشوں اور مادی فائدوں کی جانب کبھی دھیان نہیں دیا، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی ساری توجہ کا مرکز خوشنودی حق کو بنایا، اور عمر بھر مجاہدات شاقہ کر کے وہ اپنی روح کو مجلہ اور روح کا تزکیہ کرتے رہے۔ اس طرح نہ صرف انہوں نے روحانی بلندیوں کو حاصل کیا، بلکہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے بھی چراغ ہدایت اور روشنی کے مینار بن کر چمکے، اور جن لوگوں نے بھی ان کی صحبتوں سے فیض پایا، نہ صرف انہوں نے ہدایت پائی بلکہ خود بھی رہنما و رہبر ہو گئے اور خدا رسیدہ بن گئے۔ دوسروں کو راہ ہدایت دکھانے اور خود بھی اللہ کے دیگر صالح اور برگزیدہ بندوں سے فیض حاصل کرنے کی غرض سے یہ نفوس قدسیہ اپنے آبائی وطن سے نکل کر دنیا کے دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ بر صغیر کے تقریباً ہر حصے میں ان بزرگان دین کے مقدس آستانے اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ خالص طلب مولا میں انہوں نے اپنی تمام زندگی گزاری ہے۔ ناظرین کرام، بے شک یہ بزرگان دین ہی ہیں
کہ جن کی رہنمائی اگر مل جائے تو رب تبارک و تعالی بھی اپنے باب رحمت کو اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے رب تبارک و تعالی اپنا باب رحمت کھول دے تو نہ پھر دنیا میں خرابی ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت میں خرابی ہوتی ہے۔ دونوں جہان میں اس بندے مومن کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے، کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ امید رہنمائی رکھ بزرگان تصوف سے، امید رہنمائی رکھ بزرگان تصوف سے کہ انہی کے دست قدرت میں کلید باب رحمت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قطب العارفین پیر سید شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت یہاں تشریف لائے تو دور دور تک سواری کا کوئی پتہ نظر نہیں آتا تھا۔ آپ اناوا آنا چاہتے تھے، راستے میں ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی جو اپنی بیل گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور بیل ادمری حالت میں تھے جو گاڑی نہیں کھینچ سکتے تھے۔ آپ نے اس گاڑی بان سے کہا مجھے ویراول جانا ہے، وہاں تک چھوڑ دو۔ اس شخص نے کہا بابا میرے بیل اس لائق بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، پھر بلا وہ ہم کو بٹھا کر گاڑی کیسے کھینچ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری مشکل ابھی حل ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ان مریل بیلوں پر محبت سے ہاتھ پھیرا تو وہ بیل چشم زدن میں ایسے ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھے، بالکل تندرست و توانا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ گاڑی والا بھی خوش ہو گیا، اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو گئی۔ پھر آپ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سفر پر نکل گئے۔ راستے میں ایک ندی پڑی جس کا بہاؤ کافی تیز تھا۔ گاڑی والے نے کہا اب اس کو کیسے پار کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر کے گاڑی چلاؤ، اپنی آنکھیں کھولنا مت۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب حضرت نے اس سے کہا کہ اب اپنی آنکھیں کھول دو، ہم ندی پار کر چکے ہیں، تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ندی پیچھے رہ چکی تھی اور گاڑی برابر چل رہی تھی۔ ان کرامتوں کے بعد وہ گاڑی والا فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ سے اسی مذہب میں داخل کرنے کو کہا جس میں آپ ہیں۔ تب حضرت نے اسے مشرف بہ اسلام کیا۔